دوستو، آپ نے تو عورت کے بارے میں بہت سنا ہے کہ عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی مرد کے بارے میں سنا ہے کہ کسی مرد نے کسی کو پیدا کیا ہو؟ لیکن دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں گا جو خود تو مرد ہے لیکن دوسرے کو جنم دیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اس واقعے کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان کون آیا تھا، انہوں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، آپ کو اسلام کے متعلق ایسی جانکاری معلوم ہوگی جن کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور دوستو، یہ سب چیزیں کوئی جلدی بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو ضرور دبا دے تاکہ دین کے متعلق ہر جانکاری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس سے مقصود نسل انسانی کی اصلاح ہے۔ اس کتاب میں کہیں پچھلی قوموں کا اور گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی ہدایت اور عبرت ہی مقصود ہے۔ اگر ہم ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کریں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں جو زمین پر میرا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن رات تیری پاکی بڑائی اور کبریائی بیان کرے تو اس کے لیے ہم کافی ہے۔ ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیرے گن گاتے ہیں اور تیرا ہر حکم بے چوں چرا بجا لاتے ہیں۔ ہمیں تو اس ہستی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں جا کر فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اپنے ارادے کے مطابق مٹی سے انسان کی تخلیق کی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنسنے گارے سے۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور انہوں نے ایک مٹھی مٹی کی بھری۔ روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر ان کی مٹھی میں سما گئی۔ اس میں ہر رنگ اور ہر ذائقے اور ہر کیفیت کی مٹی تھی، یعنی سفید و سیاہ، لال پیلی، تلخ و شیریں، نرم و سخت وغیرہ ہر طرح کی مٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آ گئی تو انہیں تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا تم ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو یہ انسان رکھتا ہے؟ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اس طرح فرشتوں کو ان کے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس خاکی ہستی کی تخلیق کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی سجدے میں گر گئے۔ صرف ابلیس کھڑا رہا۔ اس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا اسے یہ غرور ہوا
کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے جس کی لپیٹیں اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے جس کی خاصیت پستی ہے، وہ پیروں سے روندی جاتی ہے۔ ابلیس کو اس کے تکبر کی سزا ملی، حکم ہوا کہ یہاں سے دور ہو جا، تو اس سرکشی کی وجہ سے دائمی عذاب کا مستحق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ ایک مدت تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود انہیں ایک طرح کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس وسیع و عریض جنت میں کوئی تو ان جیسا ہو، ان کا ہمدم و ہمراز ہو۔ اپنی تکوینی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ہم سب کی ماں ہے۔ دونوں کو ہر طرح کی نعمتیں اور راحتیں میسر تھی۔ انہیں اجازت تھی کہ وہ جنت میں جہاں دل چاہے جائے اور جو جی چاہے کھائے۔ صرف ایک درخت کو متعین کر کے بتلا دیا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں شیطان لعین نے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ انسان کو بہکانے اور ورغلانے کی اجازت وہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا جو اسے روز قیامت تک کے لیے دے دی گئی تھی۔ شیطان ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے تم کو روکا اور منع کیا جا رہا ہے وہ شجرۃ الخلد یعنی دائمی زندگی دینے والا درخت ہے، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اس وسوسے کا دل میں آنا تھا کہ بتقاضۂ بشریت یہ دونوں اس شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ اس کا پھل کھانا تھا کہ بشری لوازم ظاہر ہونے لگے۔ سب سے پہلے تو وہ لباس جنت سے محروم ہو گئے۔ دونوں دوڑ کر اپنے جسموں کو درخت کے پتوں سے ڈھانپا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ ان کے ازلی دشمن شیطان نے ان کو ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اشک ندامت بہانے اور عفو و مغفرت کی دعا مانگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بالآخر رحمت حق کو جوش آیا اور توبہ قبول کر لی گئی، مگر ساتھ ہی یہ حکم بھی ہوا اب تم لوگوں کا جنت میں رہنا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں میرا نائب اور خلیفہ بن کر زمین پر جانا ہے اور جب تک میں چاہوں وہاں قیام کرنا ہے۔ تم اور تمہاری نسل ایک مقررہ مدت تک زمین پر قیام کر کے خلاف الہیہ کے فرائض ادا کرے گی۔ تمہارا دشمن ابلیس بھی تمہارے ساتھ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، وہ تمہاری اولاد در اولاد کو بہکائے گا اور بہکاتے رہے گا۔ جو لوگ اس کے ورغلانے میں نہیں آئیں گے اور اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود میری اطاعت اور میری عبادت میں اپنی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے یہ جنت تیار رہے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور اس کی نعمتوں سے بہراور ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ابلیس کے راستے پر چلیں گے، سرکشی کریں گے، میری نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے، ان کے لیے اس جنت کے دروازے بند ہیں۔ اس وقت سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا سفر جاری ہے اور یہ سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد 960 برس تک زندہ رہے۔ وفات کے بعد کہاں دفن ہوئے اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جبل ابو قبیس کے مغارۃ الکنوز میں مدفون ہوئے، کوئی مسجد خیف میں بتلاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں ہے، کسی کی رائے ہے کہ آپ عراق میں کسی جگہ دفن ہیں۔ حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اسے دوسرے تک بھی پہنچانا نہ بھولیں۔